تقریر کے لیے ابو ہریرہ سے درخواست کرتا ہوں، درجہ حفظ کے طالب علم ہیں، وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام، وقال في موضع آخر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وقال لا اکراہ فی الدین۔ محترم حضرات، جب اسلام آیا اور پھر جب محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساتھ ساتھ ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب، ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب، زندہ دفن ہونے والی۔ محترم حضرات، اسلام آیا تو قوموں کی جہالت، قدیم تہذیب و تمدن چند سالوں میں بدل گئی، دنیا ظلم و بربریت سے نکل کر امن و امان میں بدل گئی، خالق حقیقی کو بھولنے والے اور لاتعداد معبودوں کی پوجا کرنے والے توحید و سنت کے علم بردار اور مبلغ اسلام بن گئے۔ اسلام آیا تو کفر و شرک و ظلم و جور اور خواہشات نفسانی سے بھری ہوئی بنجر زمین کو اسلام کی عمدہ اور پاک باز تعلیم اور روحانی اخلاق کے بدولت سرشبد شاداب بنا دیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں وہ خوبیاں ہیں جن سے دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان خالی ہیں۔ محترم حضرات، اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے، اسلام اتحاد اتفاق کا سبق دیتا ہے، اسلام ظلم و بربریت کو روکتا ہے، اسلام مظلوموں کا حق دلاتا ہے، اسلام کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے، اسلام عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے، اسلام نے نہ کبھی ظلم کیا ہے اور نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے ہمیشہ امن و آشتی کا سبق دیا ہے، اسلام نے امن توڑنے والوں کو اپنے سے دور کیا ہے، اسلام نے کمزوروں کا خیال کیا، مظلوموں کا حق دیا، اسلام نے بچھڑے بھائی کو بھائی سے ملایا، اسلام نے خاندانوں اور قبیلوں کی عداوت ختم کر کے آپس میں الفت و محبت پیدا کی، اسلام نے تجارت و زراعت کا ہنر سکھایا، اسلام نے حسن و اخلاق کا نمونہ دیا۔ محترم حضرات، جب اسلام آیا اور پھر جب محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساتھ ساتھ ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب، مظلوموں کا حق دلانے والی کتاب، عدل و انصاف کرنے والی کتاب، چوری و زنا پر پابندی لگانے والی کتاب، زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو عزت دینے والی کتاب، خالق حقیقی کی پہچان بتانے والی کتاب، ظلمت سے نکال کر راستہ دکھانے والی کتاب اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ محترم حضرات، ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ دور حاضر میں بہت ایسے ناواقف لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات و شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آڑ بنا کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی عورتوں کے مسائل اٹھا کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کا خیال نہیں کیا، اسلام نے عورتوں کا صحیح حق نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کو مظلوم بنا دیا، اسلام نے عورتوں کو گھروں میں بند کر رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ اسلام نے عورتوں کی عزت و مقام دیا، اسلام نے عورتوں کی عزت محفوظ کی، اسے ہیرے جواہرات کی طرح محفوظ کیا، اسلام نے پورا پورا حق دیا، اسلام نے بے حیائی و بدکاری سے بچایا۔ الغرض، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں امن و آشتی کا پیغام بھی ہے، تہذیب و تمدن، اخلاق و اخلاص کا عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے اور اس کی حقیقت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، ابو ہریرہ تشریف لائیں۔ عالم بھائی سائیکل والے کی طرف سے 100 روپے کا انعام اور مولانا شاہد صاحب ندوی کی طرف سے 100 روپے کا انعام، شریف بھائی بیکری والے کی طرف سے بسکٹ کا پیکٹ،